سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب من، باتیں تو بہت سی ہیں لیکن سر اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہے آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے مریض سے کہ در حقیقت تمہارے نامہ اعمال میں سیاہیاں اتنی ہیں کہ جس کے سبب تمہارے جس کو کہتے ہیں نا کہ سراہنے اسرائیل کو میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد وہ مریض کے پاس ماں سوائے شان سے دھائیں سے مر جانے کے کوئی اور آپشن رہ جاتا ہے؟ یہاں تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہر شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں، اور اس کے بعد در حقیقت یہ پتہ چلا بقول سراج الحق صاحب کہ اگر جھوٹ کا ورلڈ کپ ہوتا تو وہ بھی مسیحا جیت جاتے۔ سر کوئی روشنی فراہم کرے۔ اور جناب بات یہ ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک سچے اور سچے انسان کی حیثیت سے ایک دل کی بات کی کہ یار ہمیں اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں اتنے مافیاز کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں اتنے ہرڈلز اور بیریئرز اور آبسٹیکل کا سامنا کرنا پڑا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے 2 سال کیا کیا مصائب آئے۔ وہ ایک سچے دل کے ساتھ بات کی ہے، اس بات کے اوپر جناب آپ اپوزیشن والے اسپیشلی کہ جن کے متعلق میں اتنا ہی کہوں گا کہ لک ہو از ٹاکنگ، تو جناب بات یہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اپنے سچے دل سے اپنی ٹیم اپنی کابینہ کے سامنے بیٹھ کے تذکیر دل کے لیے، تذکیر نفس کے لیے ایک بات رکھی کہ اب جناب کھل کھلا کے اور دل جمی کے ساتھ اپنی پوری پرفارمنس دو، بھائی اتنی سی بات ہے۔ اچھا سر، جب ڈاکوؤں کی حکومت تھی، جب کرپٹ لوگ برسر اقتدار تھے تو انڈا 8 روپے تھا، 10 روپے تھا، یہ ٹویٹر پہ پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اب صادق اور امین لوگوں کی حکومت ہے تو انڈا 20 روپے میں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اچھا دیکھیے شومی قسمت، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں عمران نے انڈے اور مرغی بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دیے۔ سر یہ شکوہ بجا ہے، کیونکہ جب کسی غریب کو جس کو صرف ایک ابلے ہوئے انڈے کا آسرا تھا نا صبح ناشتے میں، وہ چائے پی کے گھر سے نکل جاتا تھا اپنے بچوں کی مزدوری لینے کے لیے۔ سر اللہ کا شکر ہے حاجیوں کی اس سرکار نے اس کے منہ سے انڈا بھی چھین لیا۔ انڈے اور مرغی دیتے دیتے اب ہمیں اس کی تصویر بھی میسر نہیں ہے کہ دیکھ کر کے گرمی پا لیں۔ کچھ فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر کرونا وائرس کا جو ایک وبا رہی، اس وبا کی وجہ سے کاروبار سارے ڈسٹرب ہوئے، لیکن اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ آپ کی لیئرز کا جو کاروبار، کہ انڈوں کی مرغی کا جو کاروبار تھا وہ بھی بے تحاشا ڈسٹرب ہوا، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر انڈوں کی کھپت وہ انتہائی کم ہو گئی ہے۔ اور اکنامکس کا اصول ہے کہ قیمت طے ہوتی ہے کسی کموڈٹی کی سپلائی اور ڈیمانڈ کی بنیاد پہ۔ اب اللہ پاک کے کرم سے اس وقت میں رات کو پنجاب کے ایک بہت بڑے انڈے کا جناب ایک ڈیلر ہے جس کے اپنی جناب پولٹری فارمز ہیں، اپنا کاروبار ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اب پچھلے 1.5 مہینے سے اتنے فلاگز پڑ گئے ہیں، اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ اگلے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر قیمت دوبارہ جو ہے نا اسی 110, 15, 20 کے اوپر جو ہے وہ انڈوں کی آ جائے گی۔ یہ قیمت اس وجہ سے ہوئی، پوری بات سن لو یار۔ جی سر میں سن رہا ہوں، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں فیکچر فیگرز میں۔ جی مطلب میری یہ مجال کہ میں دم ماروں۔ پورے پاکستان نہیں پورے پاکستان کے اندر جو پورا 1 سال کرونا وائرس کا کرائسس جو پورا رہا، پولٹری میں انڈوں کی مرغی کی کھپت جو ہے اس کا فلاگ جو ہے نا انتہائی کم ڈلے، جس کی وجہ سے انڈے کی پیداوار بھی کم ہوئی۔ کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں کمیاب ہو گئی، کمیاب ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی۔ اب لوگوں نے اتنا انڈا کی مرغی ڈال دی ہے پچھلے 2-3 ماہ سے کہ جو اگلے 1.5 مہینے تک اس کی جب پیداوار شروع ہونی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ جب بہت زیادہ پیداوار اور نارمل پرانی سچویشن ہوگی یہ قیمت دوبارہ آ جائے گی۔ بہترین، آپ سوال کی اجازت ہے سر؟ اچھا آپ نے مجھے پھر ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، مجھے کوئی شریف آدمی سمجھ کر کے، لیکن سر میں انورٹڈ کاماز میں شریف ہوں۔ 1.5 مہینے بعد تو کراچی میں سردی کا سین بھی نہیں ملے گا دیکھنے کے لیے۔ سر یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جیسے ملکہ برطانیہ سے میرے خیال ہے کسی بدبخت نے مہنگائی کی شکایت کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ روٹی مت کھاؤ، اور پھر جو کہا تھا کھانے کے لیے آپ بھی جانتے ہیں۔ سر ایک سیکنڈ سر تھوڑا سا، میں نے کیک کرنے کا سر ابھی تو میں نے دوڑنا شروع کیا، ابھی بال کہاں پھینکی ہے؟ سر تھوڑا سا توقف۔ اچھا دوسری بات جناب من، 2 مہینے کے بعد سردی چلی جائے گی تو میں انڈے کیا بغل میں رکھ کر کے اور باہر میں ورزش کرنے کے لیے جاؤں گا؟ سردی تو ابھی ہے، انڈے تو ابھی کھانے ہیں، انڈے ابھی چاہیے۔ مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے کوکا کولا کی بوتل دے رہے ہیں، مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے بریانی دے رہے ہیں، یہ بالکل الگ سی بات ہے۔ دوسری بات سر، اسی بات کو میں مسیحا کے بیان سے کنیکٹ کرتا ہوں۔ جس وقت
चीनी 110 रुपए मिल रही थी। इस्लामाबाद से कराची तक कोई एक शेर नर मौजूद नहीं था इस एक सहाफत में, इस एक सियासत में, सॉरी, कि जो बात करता, जो ये कहता कि ये मेरी गलती है, ये मेरी बदअमालियों की सजा है, या ये मेरे ज़ुअमाए हुकूमत की, जिसको कहते हैं करप्शन का नतीजा है, या ये हमारी जिसको कहते हैं इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि इस वक्त चीनी नहीं मिल रही। उस वक्त ये कहा जाता था कि जी सूबाई मामला है, जो कि है, हम जानते हैं। ताहम उस वक्त वो मुतनाज़े तरीन ट्वीट दागने की क्या जरूरत थी जब चीनी 110 से 80 रुपए चली गई। मसीहा ने एक ट्वीट दाग दिया। मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसकी बेहतरीन काविशों से जो है चीनी जो है वो 80 से 82 रुपए या 85 रुपए बिक रही है। और उसके बाद कल एक इंटरव्यू में फिर उन्होंने कहा है कि जी जब कीमत बढ़ी थी तो लोग हमें कोस रहे थे, जबकि ये सूबाई मामला है। सर इंतहाई कंफ्यूजन है इस्लामाबाद में, इंतहाई कंफ्यूजन है सर, कुछ फरमाइए। अब ये जो 7 मिनट का सवाल पूछा है ना, तो 5 मिनट का जवाब भी सुन लेना, बीच में टोकना ना। देखो, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि 18वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है कि जिसने पाकिस्तान की सियासत का भी, पाकिस्तान की मईशत का भी और पाकिस्तान की जो कानूनी सूरत हाल है सबका जनाजा निकाला हुआ है। अब इस 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें, आप देखें, फूड सिक्योरिटी वो डिपार्टमेंट वफाक को दिया हुआ है, लेकिन नीचे फूड सिक्योरिटी से रेलेवेंट जितने मामलात हैं, महकमा खुराक हो गया, महकमा ज़राअत हो गया, आपकी जितनी प्रोडक्शन होगी, ये तमाम की तमाम जो है ना वो सूबों के पास चली गई। अब हुआ क्या, आटे और चीनी के हवाले से हमारे साथ बड़ी कामयाब राजनीति की गई, जो इंडियन फिल्मों के अंदर आप देखते हैं ना, सरकार 1, सरकार 2 और राजनीति, बड़े कामयाब तरीके से आपकी 80 शुगर मिले हैं, उसमें से 60 शुगर मिले जनाब आले शरीफ, आले जरदारी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों की हैं। अब उन्होंने बड़े तरीके से जनाब चीनी की कीमतों को, चीनी की प्रोडक्शन को, चीनी के मामलात को ऊपर नीचे करके जब वो सारा मामला डिस्टर्ब किए रखा, सूबाई सारी मामलात भी होते थे। फिर उसके बाद आटे का मामला था, आटे का हमने बड़े बेहतरीन तरीके से गंदम और आटे की चीज़ों को उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने कंट्रोल रखा और 860 या 850 के करीब हमने आटे का थैला रखा। उधर सूबाई हुकूमत सिंध, उसने बेड़ा गर्क सत्यानाश फेरी रखा और वहाँ पे 1400 और 1600 रुपए की बोरी जनाब मार्केट में मिल रही है, जब 600, 700, 800 रुपए का फ़र्क यहाँ से सिंध और पंजाब के दरमियान देखता था। जब कोई आड़ती और जब कोई स्मगलर या जब कोई कारोबारी गंदम का आदमी, उसने क्या किया, यहाँ से स्मगल करके वहाँ ले जाना, इस पूरे अंदाज की मारा मारी में। और ऊपर जनाब आपकी जिम्मेदारी आपने दी हुई है जी के जिम्मेदार जो है वो वफाक है। उस कंटेक्स्ट के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि सूबाई मामलात थे, लेकिन वफाक को जो है वो इसकी जनाब बदखोई कह लो या बदनामी मोल लेनी पड़ी। लेकिन जब ये सारा माफिया जो था मुखालफीन का, आले शरीफ, आले जरदारी और ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इन्होंने जब क्राइसिस क्रिएट किया तो उसको काउंटर करने के लिए वफाक से फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने KPK की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते हुए इंपोर्ट करने का, क्योंकि प्रोगेटिव जो है वो वफाक का होता है, फौरी तौर पे चीनी को इंपोर्ट करके आटे की सारी मामलात, फिर इसी तरीके से टमाटर और जनाब कुछ अहम सब्जियां ईरान से, चाइना से इंपोर्ट करके चीज़ों को फौरी तौर पे जो है वो कंट्रोल पे लेके आए और चीनी 110 से 80 के ऊपर, 75 के ऊपर जो है वो लाई गई। उस चीज़ को बयान किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए से कि हमने उन माफियाज की जो पूरी साजिश और प्लानिंग थी उसको हमने नाकाम करते हुए जाओ उस पर ले आए। क्या गलत कहा? नहीं, क्या गलत कहा? नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई हेडमास्टर थोड़ी हूँ मैं कह रहा हूँ गलत कहूँगा। आपने तसल्ली पर जवाब दिया, फजूल कीजिए ना, आप आगे बढ़ जाते हैं सर। देखें, आगे बढ़ जाते हैं, मेरे ख्याल है बेहतर यही है। अच्छा सर, हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ चोर है, आसिफ अली जरदारी डाकू है। ये अलग बात कि वही चोर और वही डाकू। NRO नहीं दूंगा के दावों की गूंज में भी मेडिकल NRO ले गए। जाहिर है कि ये तो खान साहब पे बिलावजह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने दिया होगा किसी देने वाले ने, मेरा ख्याल है। आगे बढ़ जाते हैं। एक बरतानवी रिपोर्ट है, और बरतानिया में नून लीग का नाम मत लगाइएगा वरना झगड़ा बहुत तवील हो जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रवां साल जिसमें नवाज शरीफ इज्जत और जान दोनों बचाए घूम रहा है, जिस वक्त यहाँ मसीहा की हुकूमत है, 2.5 साल हो चुके हैं। रवां साल 2020 के दौरान भी काबिल गौर है पाकिस्तान और बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग जारी रही। का मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग तसलसल से जारी है। उस एक वक्त से जब आप अनाने इक़्तिदार
جو ہے وہ تھامے بیٹھے تھے. 2.5 سال میں آپ منی لانڈرنگ نہیں روک سکے. الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کا بڑا چرچا تھا. وہ پاپڑ والا، وہ دھاپڑ والا، وہ انڈے والا، وہ برگر والا، وہ فلانا. کون سا ایسا وزیر ہے جس کو پریس کانفرنس کرنے کا جس کو کہتے ہیں کہ چسکا نہیں ہے؟ وہ آ کر کے بیٹھ کر کے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو صرف مغلظات نہیں بکتے، چور ڈاکو تو خیر کیا ہی بات ہے. لیکن یہ کون بتائے گا یہ جو پاکستان اور برطانیہ میں اب بھی منی لانڈرنگ جا رہی ہے کون کر رہا ہے؟ اس کو پکڑے گا کون؟ حاجیوں کی حکومت میں بھی اگر یہی سب ہو رہا ہے تو پھر تو ہم فاتحہ پڑھ لیں سر. آپ تسلی سے پھر جواب سن لیجیے گا. 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، ان میں سے تمام نے یہاں پر اپنی زندگی پاکیزہ ترین زندگی گزاری، لیکن معاشرے اور سوسائٹی سے 100% برائی کو، گناہ کو اور باطل کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے. اب اس پہ فلسفہ کیا کہتا ہے، شریعت اور طریقیت اور صوفیت اور جناب قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ پاک کی مشیت ہے کہ نیکی بھی رہے گی، گناہ بھی رہے گا، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کہیں کہ 100% ہم ایک برائی کا خاتمہ کر لیں گے 2.5 سالوں کے اندر، تو بھائی جان آپ کے سامنے میں نے مثال رکھ دی سر. اب پہلی چیز. دوسری چیز، جس انداز سے منی لانڈرنگ سرکاری طور پہ اور آپ کے حکمران خاندان کی چھتری تلے ہوتی تھی پچھلے 35 سالوں میں، اور اسپیشل 2007 سے لے کے 2018 تک، کم از کم اللہ پاک کا کرم ہے پی ٹی آئی کا جو حکومت کے جو سربراہ ہیں ان کا خاندان، کیا خاتون اول، کیا عمران خان صاحب، کیا عمران خان صاحب کا بھائی، کیا عمران خان صاحب کی بہنیں، کیا عمران خان صاحب کے رشتہ دار. دیکھیں یقین یعنی خدا کی قسم میں نے نہیں پوچھا تھا. ابھی پوری سنو نا، اور 7 منٹ کا سوال پوچھتے ہو جواب تو سن لیا کرو. لیکن بہرحال کیا ان میں سے کوئی سنو کیا ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی رتی برابر اس منی لانڈرنگ کا کم از کم ان 2.5 سالوں میں نہیں ہے کوئی الزام ہے؟ بھائی نہیں ہے نا. آپ سن لیں. ہاں سر مجھے کسی ایسی خاتون کا کوئی ٹیلی فون نمبر، کوئی موبائل نمبر، کوئی پیجر نمبر، کوئی گلی نمبر، کوئی محلہ نمبر، کوئی کچھ مل جائے گا جس نے سلائی مشین سے اربوں روپے کما لی ہوں؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا خدا کی قسم، اور میں یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے خود فل ٹاس لیے. سر نہیں کریں نا یار. سر عمران خان، سر یہ مت کہیے. سر میری بات تو سن لیجیے. سر میری بات تو سن لیجیے. آئی لو یو. میری بات تو سن لیجیے. اسی طرح سے ہمیں لالی پاپ دے کر کے ایم کیو ایم نے لوٹا. ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ الطاف حسین کا بھائی بھانجا کوئی اسمبلی میں نہیں ہے. جب گھر کی دیواریں ٹوٹی، جب یہاں اداروں کو ہوش آیا کہ بھائی یہ تو اپنے ہی ساتھ برا کر رہا تھا، تب پتا چلا کہ اس کے گھر کی دیوار سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے. ابھی تو سرکار میری موجود ہے، ابھی کیا پتا چلے گا بارات کہاں گئی ہے، ابھی کیا پتا چلے گا گنگا میں نہا کون رہا ہے، حالانکہ سب کو سب پتا ہے. میں بتاؤں گا جج ٹرپئی واجیہ نال میں لڑیاں پاواں کے مزداق میں ساری برات کا روٹ آپ کو سمجھاؤں گا کہ برات کدھر جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے. اور الطاف حسین کی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو کمپیریزن ہے نا، وہ وہی ہے کہ کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی. او بھائی وہ کرپشن کا، وہ بھتے کا ماسٹر، وہ اغوا برائے تاوان کا ماسٹر، وہ جناب منتھلی کا اور ماہانہ کا ماسٹر جی، وہ قتل و غارت گری کا ماسٹر، اور جن سے وہ کروائے وہ نفیس، وہ مافیا، اور جن سے وہ کروائے وہ نفیس. پوری بات تو سن لینا ہے. پوری بات تو سن جی سر. اس کا کمپیریزن آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے، میری یہ مجال خدا کا واسطہ ہے. جس نے بوری بند لاشوں کا جناب کلچر انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں اور کراچی میں، جی جی ہاں، جس نے بلدیہ فیکٹری کے اندر 350 بندوں کو جناب صرف بھتا نہ ملنے کی وجہ سے زندہ جلوا دیا، جس نے اس طرح کے ایک نہیں 20 نہیں سینکڑوں واقعات کیے، آپ اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہیں، میں نہیں ملا رہا جناب عمر. میں کہاں مطلب اتنی شعلہ بیانی تو نہ کرو. نہیں سر میں یہ نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ داڑھی کیا بات تھی، مجھے نہیں معلوم. سنو نہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے اگر چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں تو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے نا وہ سرپلس پہ گیا ہے نا. کنٹرول کہاں ہوئی ہے؟ برطانیہ میں نیشنل رسک اسسمنٹ آف منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فائنینسنگ کی 2020 کی رپورٹ کہہ رہی ہے کنٹرول نہیں ہوئی. بھائی ہوگا. اچھا سن لو، اگلی سن لو، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، یہ آپ کی بریکنگ ہے اس پورے شو کی. میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل
جب جا رہا تھا لاہور سے، جب یہ سیڑھیاں چڑھا گلیری کی طرح، ہرن کی طرح، حالانکہ پلیٹلیٹس جو ہے نا اس وقت بالکل اس طرح نیچے بتائی گئی تھی کہ بندہ مرنے والا ہے، یہ اس وقت بھی اپنے ساتھ جو ہے نا لاکھوں ڈالر اور پاؤنڈز لے کے گیا ہے. یہ آپ نے اپنے خلاف کیا FIR کاٹی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.